سے آج ماہ مقدس رمضان مقدس کا 11واں روزہ، آج غوث اعظم کی 11ویں شریف، اور آج ہی ہم انشاءاللہ قرآن پاک قرآن مجید برہان رشید کی 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے بھی گفتگو کے اعتبار سے ہم 2 حصے بنائیں گے۔ ویسے اس پارے کے اندر 3 صورتیں موجود ہیں۔ پہلا حصہ سورہ توبہ کا ہے۔ اس پارے میں سورہ یونس مکمل طور پر موجود ہے، اور آخر میں سورہ ہود کی مقدس آیات بھی اس پارے میں 11ویں پارے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے 11ویں پارے کے اندر جو پہلا حصہ اس پارے کا ہے اور آخری حصہ سورہ توبہ کا ہے، اس کے جو موضوع آج ہماری گفتگو کا محل بنیں گے، سب سے پہلے منافقین کی چالاکیاں اور اللہ رب العزت کا ان کا پردہ فاش کرنا، یہ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا، وہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہوگا، اور یہ بیان کریں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ مسجد نبوی کے فضائل، مومنین کی 9 صفات، وہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ مسجد درار کا ذکر بھی آج ہم کریں گے۔ مشرکین کے لیے اگر مشرک کافر مر جائے تو کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 3 مخلص صحابہ جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے، ان کا ذکر فرمایا، ان کا بھی ہم آج ذکر کریں گے۔ اور پھر اس سورہ توبہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ اور درد جو اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ اس کا بھی آج ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورہ یونس کا، اس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، وہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا۔ دوسرا موضوع شفاعت کا حق، کیا شفاعت جائز ہے یا نہیں، اور شفاعت کی بنا پر جو فتوے لگائے جاتے ہیں کہ اہل سنت اہل اسلام جو ہیں وہ شفاعت کے قائل ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی صداقت کا ذکر کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت کی خوشی، اس کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد 3 انبیاء کرام کا ذکر ہے اس سورہ مقدسہ سورہ یونس کے اندر۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی مختصراً آج ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کلام مجید برہان رشید کے اندر منافقین کی چالاکیاں بیان کی ہیں کہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیں گے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان فرمایا کہ جہاد کی خاطر نکلو۔ اب جہاد کا جب اعلان فرمایا تو منافق آ کر مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ جناب میں کمزور بندہ ہوں، وہاں کی عورتیں ایسی تیسی جیسی ویسی کیسی، اگر میں وہاں پر گیا تو میں فتنے فساد میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب میری پیچھے کھیتی برباد ہو جائے گی، کوئی آیا کہتا ہے کہ جناب میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں، کوئی کہنے لگا میرے ماں باپ بیمار ہیں۔ مختلف ہیلے بہانے انہوں نے کیے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جہاد کے لیے نہ جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ساری باتیں
ساری باتیں ان کی ہیلوں کی بہانوں کی اور آثار باطلہ جھوٹے جو ان کے عذر تھے اللہ پاک نے وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا اور فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، محبوب یہ جھوٹے منافق آپ کے سامنے آئیں گے اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، تو فاعرضوا عنہم انہم رجس، محبوب یہ ہیں ہی پلید، یہ ہیں ہی پلید، آپ ان سے روگردانی فرمائیں، ومأواہم جہنم، ان منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون۔ اب یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے علم سمجھتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب رب العزت خوب جانتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بتا دیتا ہے، تو ان کی یہ چالاکیاں یہ بیکار اور بے سود ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر آیت مقدسہ نمبر 215 کے اندر مالک الملک نے اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آیت نمبر 99 کے اندر مالک الملک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ایک ہوتے منافق، ایک ہوتے مومن۔ اب منافقوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک ہے شہری منافق، ایک ہے دیہاتی منافق۔ شہری منافق سے جو دیہاتی منافق ہے نا وہ بڑا بھیڑا ہوتا ہے۔ دیہاتی منافق کیسے بیڑا ہوتا ہے، کیسے گندا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ یہ دیہاتی منافق جو ہوتا ہے نا یہ علماء کے قریب نہیں بیٹھتا، اس کا جو نظریہ بن جائے اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ میں مثال بغیر کسی تمثیل کے میں سنی ہوں، الحمدللہ میں پیروں کو ماننے والا بھی ہوں، اور کچھ سادہ سے لوگ مجھے بھی پیر کہہ دیتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں ہمارے دیہاتی لوگ اس پیری مریدی کے بارے میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ جناب ہمارے راوی سے ایک عورت وہ ڈانس کرتی ہوئی یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر ناچتی ہوئی ایک پیر کے مزار پر جاتی تھی۔ کیا نبی کریم سے بڑھ کر کوئی پیر ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو کوئی عورت ناچتی ہوئی نہیں آئی، کوئی صحابی ناچتا ہوئے نہیں آیا۔ تو یہ جو مزاج ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر جناب ہمارے ہاں یہ دربار حضرت خواجہ محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پر جا کر دیکھیں، وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ نوراتہ بیٹھتی ہیں۔ یہ نوراتہ یہ قرآن پاک کی کس آیت کے تحت ثابت ہے؟ وہاں پر درباروں کو انہوں نے جناب یہ برائی کا اڈہ بنایا ہوا ہے، یہ جاتی ہیں عورتیں جناب سیون شریف سخی شہباز قلندر کے میلے پر، یہ دیہات کی عورتیں وہاں پر جا کر وہاں جو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا سندھ ایک جگہ، وہ میری تقریر تھی، واپس جب دربار کے اوپر گیا تو وہاں پر جو کچھ میں نے دیکھا وہاں پر چرس چلتی ہے، افیون چلتی ہے، نشہ بکتا ہے۔ حالانکہ ایک بات یہ میں بتاتا چلوں، یہ سخی شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خالص سنی اور بہت بڑے عالم مدرس قسم کے اور محقق قسم کے مفتی قسم کے عالم تھے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام حضرت عثمان ہے۔ اب جن کا اس دربار کے اوپر قبضہ ہے ان خبیثوں سے کی نسل کو ڈھونڈ کر دیکھو، ان کی نسل میں بھی یہ نام نہیں ہے، لیکن ہمارے سنی ہیں، ان کی عورتیں وہاں پر جناب جا رہی ہیں اور مرد گھر میں جھک مار رہے ہیں اور عورتیں درباروں پر جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک مثال بغیر کسی تمثیل کے ہمارے دیہاتی ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب درباروں کے اوپر عورتیں جائیں، کیوں جائیں بھائی؟ کیا قرآن نے اجازت دی ہے؟ کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ تو یہ دیہاتیوں کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا یہ دیہاتی جو منافق ہوتے ہیں یہ شہر کے منافق سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی بتایا
کہ یہ دیہاتی منافق کرتے کیا ہیں؟ خرچہ تو کرتے ہیں اللہ کے راستے پر، لیکن یہ خرچہ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ انتظار اس بات کا کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اور ان کی جان چھوٹتی ہے۔ یہ دیہاتی منافقوں کے حوالے سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیہاتیوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ جو برائی بیان کی گئی، مذمت کی گئی دیہاتی منافقوں کی گئی، خرچ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کیا دینداروں کو برا بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیہاتی مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آیت مقدسہ کے اندر، آیت مقدسہ نمبر 99 نمبر آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کچھ دیہاتی ایسے مخلص مومن لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت حضرت امام ساوی صاحب تفسیر ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، اللہ کی راہ پر ولیوں کے پاس جا کر ان کی خدمت کرنا، ان سے دعا کرانا اور ان کا وسیلہ اللہ کی دربار میں پیش کرنا، یہ اسی آیت مقدسہ سے و صلوات رسول سے ثابت ہے۔ اب اس کی حدیث پاک کے اندر بھی دلیلیں موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ خوش ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ والے خوش ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ جناب کافر بتوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے، تم نبی کو وسیلہ سمجھتے ہو، کافر بتوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے، تم غوث اعظم کو، داتا گنج بخش کو اور اولیاء کرام کو وسیلہ سمجھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہاں وہ بھی سمجھتے تھے، سمجھتے ہم بھی ہیں، مگر فرق دن اور رات کا ہے، مگر فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ وہ کیسے فرق ہے کہ وہ جناب بتوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہم وہ بتوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں، ہم بتوں کو وسیلہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بت ان اولیاء کرام کی پوجا عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان سے فقط دعا کے قائل ہیں، ہم ان سے فقط دعا کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے، میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں یا 9 بیویاں تھیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گھر والی کی باری لگائی ہوئی تھی۔ اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ کے گھر کی ہوتی نا، تو صحابہ کرام کی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پیش کرتے تھے، تو زیادہ تر صحابہ کرام تحفے اس دن پیش کرتے تھے جس دن اماں عائشہ کی باری ہوتی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے نبی کو پیار تھا اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے جب عائشہ کو تحفے زیادہ آتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتے ہوئے کہ حضور خوش ہو جائیں گے، حضور دعا دیں گے، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے دعا کے جملے نکل جائیں گے، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آگے بڑھیں تو میں یہ حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب آیا، آقا کا انتقال با کمال ہو چکا تھا، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر وسلم کے روضے سے لپٹ کر رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ سنا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آقا اب آپ کا انتقال ہو گیا، ہم کس دروازے پر جائیں؟
وہ یہ عرض کرنے کے بعد چلا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب بندے کو زیارت کرائی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس میرے امتی کو پیغام دے دو، اے میرے روزے پر آنے والے تو خالی نہیں جائے گا، خالی نہیں کیا، بلکہ میرے پاس آنے کے بدلے اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک کا خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تیری امت کے لوگوں سے گناہ ہو جائے تو محبوب کعبے میں جائیں تو ہو سکتا ہے میں جلال میں ہوں، اگر میری دربار میں ڈائریکٹ آئیں تو ہو سکتا ہے میں جلال میں ہوں، میری جلال کی پکڑ میں آ جائیں، میرے انتقام کی پکڑ میں آ جائیں، تو لہٰذا جاؤک میں تیرے دروازے پر آ جائیں، فاستغفر اللہ، بخشش مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، سفارش کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا اور ان کی توبہ کو قبول کر کے انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ میں اشارہ تو نہیں کرتا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتوے لگاتے ہیں کہ جناب وہاں جانا یہ نہیں وہ نہیں، بلکہ انہوں نے مدینے کے مزارات بھی گرا دیے، بلڈوزر پھیر دیے، اور کہتے ہیں کہ یہ مزارات کو یہ قبریں بنانا یہ شرک ہے وہ ہے۔ آئیے ذرا یہ رفع دین امام شافعی کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کے اوپر آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے دوران رفع دین نہیں فرمایا۔ اب جب رفع دین نہیں فرمایا تو بعد میں ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو رفع دین کے قائل نماز کے اندر کہ رفع دین بندہ نہ کرے تو خلاف سنت ہے، اب آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا؟ فرماتے چپ کرو، مجھے امام اعظم سے حیا آتی ہے۔ امام اعظم کے انتقال کے بعد امام شافعی کو تو حیا آتی ہے، تمہیں کوئی حیا نہیں آتی، کسی عالم کے سامنے کھڑے ہوئے حرکتیں کرتے ہو اور پھر حضور کی امت کے اوپر فتوے لگاتے ہو۔ اب ذرا یہاں پر اگلے لفظ جو امام شافعی کے ہیں وہ فرماتے ہیں جو بندہ امام اعظم کے مزار پر آئے گا، قبر انور پر آئے گا، 2 رکعت پڑھ کر امام اعظم کو اصال ثواب کرے گا، جو بھی دعا مانگے گا رب قبول کر لے گا۔ اب یہاں پر یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے یار؟ یہاں پر اگر بخاری کے حوالے سے بھی بیان کرنا چاہوں گا نا تو میں اتنا کہوں گا یار بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، بنا عشق نبی، اور لیکن نبی کا عشق سینے میں رکھ کر پڑھو، انشاءاللہ اہل سنت کا عقیدہ، احمد رضا کا عقیدہ تمہیں قرآن سے بھی ملے گا، نبی کی حدیث اور بخاری سے بھی ملے گا، بخاری سے بھی ملے گا۔ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ اس کے بعد میں اگلا موضوع یہاں پر چھیڑنا چاہوں گا۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ آیت مقدسہ نمبر 100 پورا 100، یہ آیت مقدسہ نمبر 100 جو ہے یہ پڑھیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ مہاجرین اور انصار جو پہلے ایمان لائے، وہ بیعت اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، اس کے اندر جتنے بھی انصار ایمان لائے، پھر اس کے بعد جو مہاجرین ایمان لائے، مہاجرین انصار جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ان سب میں سب سے پہلے جو ایمان لائے جناب سیدنا صدیق اکبر، مردوں میں، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، خواتین میں اماں خدیجہ الکبریٰ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اب یہ سابقین اولین ہیں، اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے جتنے بھی میرے نبی کے غلام ہو گئے، جتنے بھی میرے نبی کے صحابہ ہو گئے، جنہوں نے میرے آقا کی زیارت کی، دیکھ کر مانا، پہلے مانا بعد مانا، میرے نبی کی زندگی میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اللہ فرماتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحت حل انہار خالدین فیہا ابدا،
اللہ فرماتا اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، میرے اللہ کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہر صحابی نبی، ذرا کہہ دو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اب جو سابقین ہو گئے یا ان کے متابعین ہو گئے جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، ہر صحابی نبی کا میرا اللہ فرماتا ہے وہ جنتی ہے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب کوئی بدبخت ان کے معاملات کو دیکھ کر اگر کوئی فتویٰ لگاتا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ خود بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اتنا کہیں گے کہ نبی کے گستاخ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے ذرا اس کے بعد ہم مسجد درار کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا، ایوری برائٹ تھنگ از ناٹ گولڈ، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور لباس خضر میں پھرتے ہیں، ہزاروں رازن دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے نا تبوک کی جانب، منافقوں نے کیا کیا؟ منافقوں نے یہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک اور مسجد بناتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، وہاں پر جائیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہم باتیں کر نہیں سکتے، ان کے خلاف پناہ کر نہیں سکتے، لہٰذا ایک مسجد وہ ہو جائے گی، ایک مسجد ہم یہاں بنا لیتے ہیں، نام تو ہوگی مسجد، یہ گھر ہوگا اللہ کا لیکن گلہ کریں گے رسول اللہ کا۔ اب اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے خلاف بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ اب رسول اللہ جب واپس آئے نا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے پہلے بتا دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوب انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے، لہٰذا آپ خبردار رہنا۔ آئے میرے نبی کے پاس، سنیا ہم تھوڑے سے دور رہتے ہیں، کبھی کبھی کام کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے، مہربانی فرمائیں ہماری مسجد میں ایک نماز ادا فرما دیں، ہم وہاں پر نماز پڑھ لیا کریں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ فرمایا محبوب مسجدیں تو دنیا میں بنتی رہیں گی، بناتے رہیں گے، لیکن اس مسجد کو گرانا ہے، اس مسجد کو گرانا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مسجد بنا رہے تفریقاً بین المؤمنین، یہ مسلمانوں کے اندر فرقہ وارد والنے کے لیے، فرقہ وارد پھیلانے کے لیے، اور پھر وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ وَرَسُولُ اللَّهِ اور وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کے لیے کمین کا بنانے کے لیے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھا کر کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو بس اللہ کی عبادت کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کی مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہونا، کیا کرنا ہے؟ ان کی اس مسجد کو تم نے گرا دینا ہے، لا تقم فی ابدا، کبھی نہیں جانا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس مسجد کو گرایا اور جلا دیا۔ تو ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، مسجد وہی مسجد ہے جہاں رسول اللہ کی محبت کا درس ملتا ہے۔ اور ہر امام بھی نہیں ہوتا، امام وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کے عشق کا درس دے۔ آج دوائی لیتے ہوئے ڈاکٹر اچھا لیں گے، کپڑے سلانے کے لیے ہم درزی اچھا ڈھونڈیں گے، ہوٹل روٹی کے لیے اچھا ڈھونڈیں گے، لیکن نماز ہر جگہ جائز ہے، نماز ہر جگہ جائز ہے۔ اور کیا کہیں گے جی کسی کو کچھ نہ کہو جی، جڑا جتے لگا رہن دیو، یار گھر دے ڈاکا اگر کوئی مارے تو پھر او دے واسطے بھی کہتا کرو، نہیں جڑا جتے لگا رہن دیو۔ حضرات اس وقار بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کا ذکر بھی فرمایا، مسجد قباء کا بھی ذکر فرمایا۔ میرے مالک کائنات خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، محبوب مسجد ہوا ہے
وہی مسجد ہے جو پہلے دن میری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے بنی۔ اب وہاں پر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے اپنے سینوں کو پاک کریں، اللہ ان کو ضرور پاک کرے گا۔ اب یہاں پر یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد قباء ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے۔ اب مسجد نبوی کی فضیلت یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ممبر اور مسجد کے درمیان، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ ہے، یہ جنت ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں حضور کی مسجد ہے، ارے جنت وہیں پر ہے، جنت وہیں پر ہے۔ اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عام مسجد میں نماز پڑھی اسے 25 سے 27 نمازوں کا ثواب، جس نے مسجد جماعت جامع مسجد کے اندر نماز پڑھی اسے 500 نمازوں کا ثواب، جس نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب، جس نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جس نے جا کر خانہ کعبے کے اندر مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی اسے 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مسجد نبوی کے اندر جو ممبر ہے اس کے جو پائے ہیں نچلے، اس کے نچلے پائے جنت کے اندر گڑھے ہوئے، جنت کے اندر۔ حضرات وقار، اس کے بعد میرے پاک اللہ نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر مومنین کی صفات بیان فرمائیں۔ مومنین کی صفات کیا ہیں؟ وہ ہم نے اپنا آئینہ، اس آیت کا آئینہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں جو اللہ پاک نے بیان کی ہیں وہ پائی جاتی ہیں؟ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے، گناہ ہو جائے توبہ کرے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے گناہ نہ بھی ہو تو توبہ کرے، توبہ کرے۔ اور پھر مومن عبادت کرنے والا ہوتا ہے، مومن اللہ کی حمد و ثنا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، مومن روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، مومن رکوع کرنے والا ہوتا ہے، مومن سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، اور 8ویں صفت یہ ہے گناہوں سے روکنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں صفت یہ بیان کی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن یہ کہتا ہے کسی کافر مشرک کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مومن کے لیے بھی دعا کرنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر کیا کہا جاتا ہے جی کسی کے مرنے کے بعد کسی کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی بالکل سچ کہتے ہو، لیکن مشرک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر تیرے وڈے مشرک نے تے بابا نہ مانگ، اسی کدو تینوں مجبور کرنے ہاں، جنازے تو پہلے نہ مانگ، جنازے تو بعد نہ مانگ، کلخانی تو پہلے نہ مانگ، کلخانی نہ کر، تیجا نہ کر، ساتہ نہ کر، سانو کی اعتراض ہے؟ اللہ دی قسم سانو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں، جو کام نبی کے لیے جائز نہیں وہ امتی کے لیے کیسے جائز ہے؟ امتی کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو بھائی میرے اماں بابا تو مسلمان تھے، میرے دادی دادا مسلمان تھے، میرے استاد مسلمان ہیں، میرے پیر و مرشد مسلمان ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ابراہیم کی سنت ہے کہ یا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے اماں بابا کو بھی بخش دے۔ تو اماں بابا کی دعا کرنا، اماں بابا کی بخشش کی دعا کرنا یہ اللہ کا حکم، خلیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ آئیے ذرا آگے چلیے۔ میرے پاک اللہ نے مخلص صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات جل وعلا
صحابہ کرام کا ذکر، 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ رہ گئے۔ ان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث لمبی ہے، فقط اتنا کہوں گا کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی شامل تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب 50 دن سوشل بائیکاٹ رہا، اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ ہاں، دلدار سانبل کاوڑے دکھائیے، رٹڑے جو ڈھولا رس گئی خدائیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے دوست بھی مجھ سے منہ موڑ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے تحفے طائف دے کر بھیجے، اور تحفے طائف جب دے کر بھیجے نا تو اس نے یہ کہا کہ تیرے نبی نے تو تجھے چھوڑ دیا ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں لہٰذا تو میرے پاس آ جا، تجھے گورنر بھی دوں گا، رشتہ بھی دوں گا، میرے دین پر میرے ملک میں آ جا۔ لیکن جو ایمان ہے نا یار، عشق یہ نہیں کہتا، وہ چینی کی مہنگائی کو نہیں دیکھتا، وہ روٹی کی مہنگائی کو نہیں دیکھتا، وہ ان پناہ گاہوں کو نہیں دیکھتا۔ مومن کس چیز کو دیکھتا ہے؟ میرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس کے اندر ہے۔ بجلی مہنگی ہو گئی جی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، یہ دیکھو جنت مہنگی ہو گئی یا سستی ہو گئی، رسول اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ آج میرے نبی کی امت نہیں دیکھ رہی تو اس چیز کو نہیں دیکھ رہی، کس چیز کو دیکھ رہی ہے؟ میں ایک پاگل کو دیکھ رہا تھا، وہ نعرے لگا رہا تھا کہ جناب حمزہ 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 حمزہ، لانتیا اللہ 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 کیوں نہیں کرتا؟ کرنا اللہ اللہ، تیرے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور آج ہی صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک بے وقوف، پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی، وہ کہہ رہا تھا ہمارا لیڈر ہی ہماری نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا لیڈر ہمارا نبی ہے۔ اگر اس سے مراد واقعی نبی ہے تو سچ کہا اس نے، اگر اس نے عمران خان کا نام لیا ہے تو پھر کافر ہو گیا۔ اگر لیڈر سے مراد نبی ہیں تو بالکل برحق کہا، اگر اس کی مراد عمران خان ہے تو اس نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا۔ حضرات اسی وقار اب ذرا سنیے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں روتا ہوا اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو اللہ پاک نے یہ آیت مقدسہ نمبر 118 اتاری۔ اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی۔ جب اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی تو صحابہ کرام دوڑے، جو بولتے نہیں تھے، جو دیکھتے نہیں تھے، جو جنہوں نے رشتے ناتے سارے توڑ دیے تھے، وہ دوڑے، کعب مبارک ہو تیری بخشش ہو گئی، کعب مبارک ہو۔ ان 3 صحابہ کی بخشش کا ذکر بھی اس قرآن مجید کے اندر 118 نمبر آیت کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات اسی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو غم ہے، اللہ پاک نے اس کا بھی اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر درود پاک پڑھی گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت مقدسہ نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا محبوب آ گیا۔ محبوب کیسا ہے؟ رسول کیسا ہے؟ فرمایا من انفسکم، ہے تو تمہیں میں سے، لیکن تمہارا مشکل میں پڑنا میرے محبوب کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ کیسے گراں گزرتا ہے؟ وہ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش ہوتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب نیکیاں آتی ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب امت کے گناہ میں دیکھتا ہوں نا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا جیسے بھی ہیں تو میرے امت انہیں معاف فرما دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین، یہ بالمؤمنین اور رؤوف الرحیم، حریص علیکم، یہ چاہتے ہیں، یہ بھی حضور چاہتے ہیں یا اللہ میری ساری امت ہی بخش دے، میری ساری امت ہی بخش دے۔ اور پھر مومنوں کے اوپر وہ مہربان اور کرم فرما ہیں۔ اس کے بعد سورت
یونس کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر مالک الملک نے سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک واحد لا شریک ہے، اس کی عبادت کے اس کی عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات جیسا کوئی، نہ اس کی صفات جیسا کوئی، نہ کوئی نبی اس جیسا، نہ کوئی ولی اس جیسا، نہ کوئی کتب اس جیسا، نہ کوئی انسان اس جیسا، نہ کوئی فرشتہ اس جیسا، کوئی دوسری ذات اللہ کے سوا اللہ جیسی ہے ہی نہیں۔ بس اتنا کہوں گا۔ خواجہ غلام فرید ہمیں پیر جو درس دیتے ہیں، ہمارے پیر یہ درس دیتے ہیں، ہیک کے ہی ہیک دی دم دم سکے ہی ہیک دے ہر جاں دے وچ ڈیرے، ہی ہیک دے ہر جاں دے وچ ڈیرے، کیا اچ گے کیا جھکے ہکے۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے شفاعت کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کی دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرماتے کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا کوئی شفاعت کر، فرمایا اس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی پڑھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی دربار میں شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، انا اول شافع و انا اول مشفع، فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں شفاعت کروں گا، اور پھر میری شفاعت کے بعد سارے شفاعت کریں گے، میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، میری شفاعت کی قبولیت کے بعد جتنے بھی شفاعت کا حقدار ہوں گے ان کو شفاعت کا حق ملے گا، حتیٰ کہ شہید، عالم، حافظ، چھوٹے چھوٹے بچے یہ سارے شفاعت کا حق لیں گے۔ اللہ رب العزت یہ کہنا کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منائی، خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ یہ آیت مقدسہ نمبر درود پاک پڑھیے گا ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اترنے والا قرآن پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانے کی اجازت بھی دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر لکم هو خیر مما یجمعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو اس کی خوشی مناؤ۔ اب بیٹی رب کی رحمت یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری رب کی رحمت، رب کا فضل، ان کی خوشی منانے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اما نعمت العظمیٰ ہوا محمد رسول اللہ، فرماتے جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ نے آنکھ دی، کان دی، ناک دیے، سیے دیے، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، بیٹے اولاد بیٹیاں دی، اللہ پاک نے دنیا کی ساری نعمتیں دی، یہ ساری رب کی نعمتیں، دن رات نعمتیں ہیں، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوا محمد رسول اللہ، ہوا محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرات جی وقار سورہ یونس کے اندر اللہ پاک نے
حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام یہ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، کل 80 بندے مسلمان ہوئے۔ اللہ پاک نے ایک تندور سے ایک پانی نکالا، پانی کے اندر پانی اتنا بڑھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور اس کے اندر جتنے بھی باغی تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مانا تھا۔ اس سورت کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ پاک نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ نینوا کے علاقے میں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، لیکن قوم نے کوئی رسپانس نہ دیا، بغاوت کر دی اور سرکشی کے اوپر اتر آئے۔ جس وقت وہ سرکشی کے اوپر اتر آئے، حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر آپ نے علاقہ چھوڑ دیا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، سمندر کا سفر کر کے دوسرے علاقے کی جانب جا رہے تھے، اچانک طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی تو آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، پانی میں چھلانگ لگائی تو ایک بڑی مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ یونس علیہ السلام چند دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور چند دن کے بعد مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کی قوم کو بھی توبہ کی توفیق دی، وہ جنگلوں کی طرف نکلے اور انہوں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ پاک نے ان کو ہی توبہ بھی قبول فرمائی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی سلامت نکالا۔ اس سورت کا نام اسی پاک نبی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے حوالے سے یونس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو